بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. میرا موقف، میرا دعویٰ، میرا وعدہ صدیق کی صداقت کے حوالے سے اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن کیوں ہے؟ اللہ کے قرآن نے صدیق کی صداقت کو بیان کیا ہے. صدیق کے معاملے میں اپنا موقف دیا ہے. کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے نام لے کے کہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ غار کے اندر کتنے تھے؟ ایک کا جو دوسرا تھا وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب قرآن کہتا ہے، جب قرآن صدیق کی صداقت کو بیان کرتا ہے، تجھے ماننے سے مجھے ماننے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جس کو اللہ مانتا ہے تجھے ماننے سے فرق پڑتا ہے؟ ماننا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد دروازہ نبوت پر دستک دیتے ہیں. وقت الصلاۃ وقت الصلاۃ وقت الصلاۃ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا وقت ہو چکا. یہاں پر بھی تھوڑا سا ذرا غور کرنا. امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نمازی ہیں، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، وقت ہو چکا ہے، لیکن کوئی چوں چاں کرنے والا ایک اٹھ کر جانے والا ہے اور وہ جا کے دستک دینے والا ہے. وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا. انتظار کرنا امام کا احترام کرنا، اس کا انتظار کرنا اس کا حق ہے. یہ جو باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ تنہائی میں کر لیا کریں، جس کو بھی کرنی ہوتی ہے. امام کا احترام ضروری ہوتا ہے. تو خیر، کہا وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سر رکھ کر آرام فرما ہے. اللہ اکبر. پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کون اور کس کی آواز؟ کہا اللہ کے رسول سب آپ کی جو ہے نا وہ امامت کے انتظار میں ہیں اور آپ ان کو نماز پڑھائیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے. فرمایا ان کو حکم دو میری طرف سے، میری آواز نہیں پہنچ پا رہی، ان کو کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آج میرے مصلی پر صدیق کو کھڑا کر دو. صدیق میری زندگی کے اندر میرے مصلی پر میرے ساتھیوں کی امامت فرمائے گا. اللہ اکبر. اب یہاں پھر آگے چل کے دیکھنا، جب صدیق کو مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا گیا، ذرا سوچنا کہ وہاں 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ سارے صحابہ موجود ہیں. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ سارے نمازی تھے، کوئی بھی بے نمازی، صحابی ہو، مومن ہو، مواحد ہو اور بے نمازی ہو، یہ بات پھبتی جچتی سجتی نہیں ہے. سارے جب پیچھے کھڑے ہو گئے، اب اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کیاری کو، جس نرسری کو، جس جماعت کو، جن لوگوں کو، جن افراد کو تو نے تیار کیا ہے، جو پیار، جو محبت، جو اخوت، جو اتحاد، جو اتفاق، جو یکجہتی تو نے ان میں پیدا کی ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اٹھ کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کے جا کے دیکھ، آج سارے کے سارے یکجہت ہو کے نا تیرے اس یار کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے. اللہ اکبر کبیر. اب صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، خوشبو نبی کی الگ بھی ہوتی ہے. کچھ جھوٹے نبی ہوتے ہیں جو بدبو والے ہوتے ہیں، کانے ہوتے ہیں، پلیت ہوتے ہیں، واش روموں میں گرتے ہیں، مرتے ہیں، جنم لیتے ہیں، وہ پلیت ہوتے ہیں، جھوٹے کذاب ہوتے ہیں. اور جو سچے اور سچے نبی اور رسول ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے پسینوں میں اللہ وہ خوشبو دیتا ہے جو دنیا کے کسی عطر میں موجود نہیں ہوتی. وہ نبی جب مسجد نبوی میں آتا ہے نا،
تو خوشبو پھیلتی ہے تو پھر سارے پیچھے سے کنگورا دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ابو بکر صدیق بھی سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اب روایت میں الفاظ موجود ہیں، ترمذی کی روایت ہے. اللہ اکبر. الفاظ کیا ہیں کہ ساتھیوں نے جگہ دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں چلے گئے. جب پہلی صف میں چلے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصلی رسول سے پیچھے ہٹے. جب پیچھے ہٹنے لگے تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ید اللہ والا ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پہ رکھا. کہا آج محمد بھی تیری امامت میں نماز کو ادا کر لو. تسلی دے کے. لیکن ابو بکر صدیق کا احترام دیکھیے، ان کا مقام اور ان کے دل کے اندر رسول اللہ کا احترام. پھر بھی آگے نہیں کھڑے ہوئے. روایت کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے. دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے. اور محمد الرسول اللہ، اب میرا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق کی امامت محمد الرسول اللہ اور ساتھیوں صحابیوں کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اب بتاؤ، یہاں سے جو نعرہ اور وعدہ اور جو تفریق پیدا کی جاتی ہے، اب یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم کسی بھی صحابی کی شان کو کم کرنے کے لیے تیار، کم ماننے کے لیے تیار. جو اللہ نے ان کو عزت، احترام، مقام، مرتبہ، رفعت، بلندی دی ہے، ہم منو ان ماننے کے لیے تیار ہیں. ماننے کے لیے تیار. لیکن اپنی طرف سے کسی کو بڑھانا، مبالغہ کرنا اور کسی کو کم کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب یہ جو نمبر لگتا ہے علی کا پہلا نمبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح زندگی کے اندر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون منتخب ہوئے؟ 2 سال کی خلافت، 2 سال کی امارت، 2 سال میں ایک نہیں سینکڑوں فتنوں کا خاتمہ. جو دین کے خلاف تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف تھا، جو زکوٰۃ، نماز اور دیگر اعمال کے خلاف تھا، ان کو روکنے والا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن 2 سال تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یکجہت بھی ہیں، متفق بھی ہیں، متحد بھی ہیں، اور سارے کے سارے ابو بکر صدیق کی امامت میں اپنی نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں نا. اللہ اکبر. میں نمازوں کی بعد میں بات کرتا ہوں، دیگر باتیں بعد میں کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسن و حسین کی والدہ، تمام مومن عورتوں کی جنت کے اندر سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کس کے دور خلافت میں ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب وفات ہوئی، اگر وفات سے پہلے بیماری کی بات کر لینا تو بیماری کے دوران ان کی عیادت کرنے والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، ان کے گھر کے اندر موجود ہیں. خدمت سب کچھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ان کے گھر کے اندر موجود ہے. یارو ایک بات، جس کے ساتھ اختلاف ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، کیا اس کی خدمت کی جاتی ہے؟ تیمارداری کی جاتی ہے؟ اپنے معاشرے میں دیکھ لو، جس سے تھوڑی سی ناراضگی ہوئے مرتا ہے تو مر جائے، ہم جانے کے لیے تیار. یہ میری اور آپ کی بات ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں میرا جینا مرنا بند، میرا تیرا لین دین معاملہ ختم. اللہ اکبر. لیکن جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے
کہ ان کی لڑائی تھی، جھگڑا تھا، فتنہ تھا، فساد تھا، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، رب کا قرآن سچا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے. اور محبت اس وقت سمجھ آتی ہے جب خوشی رہ جائے تو رہ جائے، لیکن کسی کی غمی، کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی عمر بن خطاب کی بیوی اہلیہ اس کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بالآخر دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھیں بند کر جاتی ہیں، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کو غسل دینے کے لیے اللہ اکبر کس عورت کا انتخاب ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ. انہوں نے غسل دیا. اب بات چونکہ وقت کی مناسبت سے میرا آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ میرا وہ روایتی انداز نہیں ہے کہ ٹائم کو پاس کرنا، بات کو سمجھانا مقصد ہے. اللہ اکبر. غسل کے بعد جنازے کی بات آئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خامد اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے اور جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. آگے بڑھو، جنازہ پڑھاؤ. اللہ اکبر. اب جاؤ ترمذی کے الفاظ بھی اٹھانا، صرف ترمذی کے نہیں، نہج البلاغہ کو اٹھا لینا، کشف الغمہ کو اٹھا لینا اور دیگر کتابوں کو اٹھا لینا. اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں اے ابو بکر، آپ نے بھی مجھے حدیث سنائی ہے تو میں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، میں نے بھی ان سے ایک بات سنی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہو کسی دوسرے کو لائق نہیں وہ آگے بڑھ کے امامت کرے. کسی دوسرے کو لائق نہیں وہ آگے بڑھ کے امامت کرے. بیوی میری ہے، زوجہ میری ہے، رفیقہ حیات میری ہے، لیکن اس کے باپ میرے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے سردار نے کہا کہ جس قوم قبیلے میں، جس قوم قبیلے برادری میں ابو بکر صدیق موجود ہو کسی دوسری کو امامت کا حق. فرمایا آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائی. اب بتاؤ جو علی اپنی اہلیہ کا جنازہ ابو بکر صدیق سے پڑھوا رہا ہے، کیا اس کا آپس میں اختلاف ہے یا پیار ہے؟ کون کہتا ہے، کون ظالم ہوگا جو کہے گا کہ اپنے دشمن سے اپنی بیوی کا جنازہ پڑھایا گا؟ اللہ کی قسم نہیں. رحماء بینہم. پھر سمجھ وہی آئے گی کہ قرآن حق اور سچ ہے. سب کی باتیں غلط ہیں، سب کے دعوے وعدے غلط ہیں، قرآن کی بات حق ہے. قرآن نے کہا کہ آپس میں پیار ہے، قرآن نے کہا آپس میں اتحاد ہے، قرآن نے کہا کہ آپس میں یار ہیں، قرآن نے کہا آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن نے کہا شرق اور غرب کے فاصلے کے اندر رہ کر بھی اگر وہ ادھر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ ادھر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو دونوں کو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. کوئی رنگ کا، کوئی نسل کا، کوئی علاقے کا کوئی فرق نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم. اللہ اکبر. اچھا اب اس سے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، لوگ بعض دفعہ سوال کر دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جاہلانہ سوال ہوتے ہیں، یہ جاہلانہ سوال ہوتے ہیں. جی علی میں اور وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق میں فرق کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین؟ میں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی جانثار تھے، وہ بھی جانثار تھے. عمر بن خطاب بھی وفادار تھا، طلحہ و زبیر بھی وفادار تھا، سعد و سعید بھی وفادار تھے. یہ سارے کے سارے نبی کے جانثار تھے. ہم کیوں فرق کریں گے؟ کیوں تفریق کریں؟ ہمیں تفریق کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. لیکن یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. جس طرح اللہ کے سارے نبی پیغمبر رسول سچے ہیں، اسی طرح نبی کے سارے یار بھی. جس طرح اللہ نے نبیوں میں، اللہ اکبر، اگر موسیٰ کی بات کی جائے، عیسیٰ کی بات کی جائے، یوسف کی بات کی جائے، اگر ابراہیم کی بات کی جائے، اگر آدم کی بات کی جائے، اگر کسی دوسرے نبی کی بات کی جائے، تو کیا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں تفریق کریں؟
جو شان آدم کی ہے، جو شان موسیٰ کی ہے، جو شان عیسیٰ کی ہے، جو یوسف کی ہے، او بھائی جس کو جو اللہ نے شان دیا ہم اسی کے مطابق ماننے کے لیے تیار ہیں، کسی کو کم یا بلند کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اس بات کو بھی سن لو، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پہ اور بلکہ اس سے آگے وصیحت کے طور پہ ارشاد فرمایا اور میرے ساتھیوں، میرے یاروں، میرے وفاداروں اور میرے ماننے والوں، بعد میں آنے والوں، سن لو، میرے بارے میں مبالغہ مت کرنا، میرے بارے میں مبالغہ مت کر۔ اپنی ذات کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ میرے بارے میں مبالغہ مت کرنا، میری شان کو جتنا اللہ نے بیان کر دیا، بڑھا دیا، نہ اس کو زیادہ کرنا نہ اس کو کم کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا، اس بات کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ، جو قومیں اپنے نبیوں، ولیوں، اپنے پیغمبروں، رسولوں اور نیک بندوں کی شانوں میں مبالغہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان پر لعنت کیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اور میرے بارے میں مبالغہ مت کرنا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں، نبی کی شان کو بعض دفعہ بڑھا دیتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے۔ ارے بھائی سمجھنے کے لیے پھر ہمیں قرآن کافی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس شان کو